الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے سالوں میں سے سب سے بہترین سال جس میں ہمیں لاتعداد عمرے اور ایک حج ادا کرنا نصیب ہوا، جو ہماری رہائش تھی وہ شرورہ کی تھی، تو ہمارا مکہ سے جو ڈسٹنس تھا وہ تقریباً ایسے سمجھ لے جیسے کراچی سے آپ کو اسلام آباد سفر کر کے آنا پڑے، مطلب بائی ایئر ہی جانا پڑتا تھا۔ تو بابا جان کو جیسے چھٹیاں ملتی تھی تو ہم لوگ کبھی عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے۔ تو سب سے بہترین جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ ایک تو پہلی دفعہ جو ہم لوگوں کو عمرہ نصیب ہوا تھا وہ میرا بہت یادگار جو عمرہ ہے، اور دوسرا جو ہم نے رمضان المبارک میں ہم لوگوں کو عمرہ کرنا نصیب ہوا تھا، اور پھر ہم لوگوں کی سب سے بہترین افطاری، بہت بہترین افطاری جو ہم نے مدینہ شریف میں ہمیں نصیب ہوئی تھی۔ اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب مکہ میں آپ آؤ تو مکہ میں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، رش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایک روزہ ہمیں جو ہے وہ مکہ میں افطار کرنا نصیب ہوا تھا۔ تو جب ہم نے وہاں پہ افطاری کی، آپ یقین کریں ہم نے آب زمزم اور ایک کھجور اجوا کی تھی کہ امبر شاید تھی، وہ تقسیم کرتے ہیں نا اس وقت افطاری کے وقت، تو انہوں نے جو ہے نا تقسیم کی اور ہم نے صرف ان دو چیزوں سے کھولی۔ سب سے بہترین 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 افطاری تھی۔ لیکن جیسے ہم پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یوز ٹو ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے، تو مجھے اب میں ظاہری بات ہے میں چھوٹی تھی تو مجھے لگا کہ بس اتنا نہیں ہے، بس مجھے آب زمزم کی خوشی ہو رہی تھی اور کھجور کی، ہمیں چلو ایٹ لیسٹ یہ نصیب ہوا۔ یقین کرے جب ہم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک الگ خوشی تھی۔ سفر کرنا روزے میں بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی ہم مدینہ شریف پہنچے تو ہم نے نماز ظہر ادا کی۔ میں جب بھی مدینہ شریف میں جاتی ہوں اتنی ایکسائٹیڈ ہو جاتی تھی، پتہ نہیں مجھے ہوتا تھا کہ بس میں ایک عجیب سا سکون، ایک بہت مزے کا سکون ملتا ہے، اور مجھے تو اتنا مزہ آیا تھا۔ ایک دفعہ میرا اتنا زیادہ دل کر رہا تھا نا کہ میں وہاں پہ لیٹ جاؤں اور سو جاؤں، اور بس میری آنکھ ہی نہ کھلے اور ایسے ہی میں سوئی رہوں، لیکن ایسا موقع خوش نصیبوں کو ملتا ہے کہ وہیں پہ زندگی اور وہیں پہ موت ہو۔ چونکہ ہم نماز وغیرہ ہم نے وہیں پہ پڑھی، ہمارا پورا دن الحمدللہ مدینہ شریف میں گزرا۔ ہم لوگ اکثر اس طرح کرتے تھے کہ ہوٹل میں سامان وغیرہ چھوڑ کے اور پورا دن مدینہ شریف میں گزارتے تھے، اور بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے بس مکہ میں ہمارا روزہ افطار ہوا تھا ایسے ہی ہوگا۔ آپ یقین مانیں دنیا کی ہزاروں نعمتیں ہمارے منہ کے سامنے پڑی ہوئی تھی جب افطاری کا وقت آیا، اور میں حیران تھی، اتنی مہمان نوازی، مطلب آپ کو وہاں پہ نہ جا کے پراپرلی احساس ہو رہا تھا کہ مہمان نوازی ان کی جو ہے نا گٹی میں ہے، کہ ہر ایک کا اتنا بہت انہوں نے نا ہمارا جسے کہتے ہیں کہ ہر مہمان کا بہت زیادہ خیال کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کا سب سے بڑا جو ہے وہ دسترخوان لگتا ہے، جو 5 منٹ میں لگتا ہے، اور 5 منٹ میں ہی اٹھا دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد مغرب کی اذان کے بعد جو ہے نا ایک دم وہاں پہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میرا تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نہیں، جیسے میرا مکہ میں جیسے سادگی تھی نا مطلب وہاں پہ، تو ایسے ہی ہمارا مدینہ شریف میں بھی روزہ کھلے گا۔ اور سب سے مزے کی بات کہ ہم پوری فیملی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ مدینہ شریف کے صحن میں بیٹھ کے ہم نے افطاری کی، اور سبحان اللہ وہ منظر میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی، سب سے بیسٹ مومنٹ۔
پھر ہم اپنے ہوٹل میں واپس آ گئے. پھر ہم لوگ عشاء کی نماز کی تیاری کرنے لگے، کیونکہ پھر اس کے بعد ساتھ ہی وہاں پہ اوبویسلی تراویحیں پڑھتے ہیں. تراویحوں کی تیاری کرنے شروع کر لی. پھر وہاں پہ حالانکہ کہتے ہیں نا کہ گرمی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ گرمی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ جب مدینہ شریف کی حدود میں چلے جاؤ آپ کو ایک ٹھنڈی سی ہوا محسوس ہوتی ہے، اور باقاعدہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ فیل کر رہے ہو جیسے آپ کے اوپر کوئی پنکھا چلا رہا ہے. اوپر دیکھو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اتنا سکون ملتا ہے وہاں پہ مدینہ شریف کے صحن میں بیٹھ کے. تو مجھے اب یہاں پہ نا واپس آئیے، ہم لوگ جب پاکستان آئے تو یہاں پہ میں نے نعت سنی تھی کہ مسجد النبی یہ تو پتہ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا. تو ابھی جس وقت میں اس مومنٹ کو یاد کر رہی ہوں، ریویل ہو رہی ہے ساری بات، تو مجھے وہ یہ نعت بالکل بالکل پرفیکٹ لگ رہی ہے. اتنا سکون آپ کو ملتا ہے وہاں پہ جا کے. پھر الحمدللہ ہم نے وہاں پہ جو ہے نماز ادا کی. پھر کئی صاحب نے جو ہے وہاں پہ ہمیں تراویحیں پڑھائی. بہت سکون ملا وہاں پہ. وہاں پہ ایک آپ کو نا فزیکلی ایک سکون ہوتا ہے مدینہ شریف میں، کیونکہ وہاں پہ میل اور فیمیل کا سپریٹ ہوتا ہے، سیکشنز بنے ہوئے ہیں. تو آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے. مکہ میں ایک چیز ضرور مینشن کروں گی کہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میل فیمیل ساتھ ہوتے ہیں، تو اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ نامحرم ٹچ نہ ہو جائے. تو مدینہ شریف میں تو اس قسم کے کسی خوف، مطلب آپ بالکل خوف سے بے برہ ہوتے ہو. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی، ہمیشہ میں سوچتی تھی کہ اتنا مکہ سے لے کے مدینہ تک کا اتنا لمبا سفر ہے، 4 سے 5 گھنٹوں کا، اور وہاں سے آب زمزم آ رہا ہوتا ہے، اور کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، وہ ماشاءاللہ پانی آ رہا ہے، اور اس کی سپلائی ماشاءاللہ مدینہ شریف کی طرف بھی ہے. آپ سوچیں گاڑی پہ 5 گھنٹے آپ کا سفر ہے، اور انہوں نے پائپ لائنس لے کے آئے ہوئے ہیں، اور مکہ اور مدینہ میں کتنے زائرین آتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، اور وہ آ کے مکہ میں جو لوگ ہیں وہ طواف کرتے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پہ زیارت کے لیے آتے ہیں. تو کتنے لوگوں کا آنا جانا ہے، اور کتنے سالوں سے یہ نظام چلتا آ رہا ہے، اور وہ پانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں اتنی برکت ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ ہر بیماری کی شفا ہے. پھر جب ہم نے تراویحیں پڑھ لی تو پھر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 9 بجے کے بعد جو عورتیں ہیں ان کو روضہ مبارک کی زیارت کے لیے لے جایا جائے گا. اب یہ جو انتظار کرنا ہوتا تھا نا، میں کہتی ہوں زندگی کا سب سے مشکل انتظار ہے، کہ آپ کو وہ 10 منٹ 1 گھنٹے کے ایکول لگ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی جب لے جایا جا رہا ہوتا ہے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے تو ایک گروپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی لوگوں کے الگ گروپس ہیں. پھر اس کے بعد اب جو نائجیرین ہیں، جو عربک لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ان کے ڈفرینٹ ہیں، اور مطلب ہر لینگویج کے نا ڈفرینٹ گروپس بنتے ہیں. پھر اس طرح ان کو لے جایا جاتا ہے. کچھ لوگ خود بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں بہت بھگدڑ بچ جاتی ہے، بہت رش ہو جاتا ہے. گروپس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ باری باری آرام سے چلے جاتے ہو، تو وہ ساتھ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ صرف 2 نوافل ادا کر لیں یا 4 نوافل ادا کر لیں، تو باقی جن کو بھی موقع ملے گا تو ان کی جگہ کا ثواب یا پھر ان کے پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا. تو خیر اللہ اللہ کر کے ہماری باری آئی، ہمارے گروپ کی باری آئی، تو ہم جیسے ہی جانے لگے تو سبز گنبد پہ نظر پڑی. اب رات کے 9 بج رہے تھے اور اتنا نور تھا کہ وہ پراپر وہ گنبد خزاں نظر آ رہا تھا. اور ماشاءاللہ سبحان اللہ جو وہ نور تھا میں شاید بیان نہیں کر سکتی. اب خیر ہم جنت البقیع کی جانب بڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کمر پہ سجدے دے رہے ہوتے ہیں، مطلب وہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی.
تو پھر یہ تھا کہ ہم لوگ کیونکہ گروپس میں گئے ہوئے تھے تو اس میں یہ ہو رہا تھا کہ ایک بندہ کھڑے ہو کے سجدے کے لیے جگہ بنا رہا تھا اور دوسرا بندہ جو ہے وہ جو نفل پڑھ رہا تھا تو وہ اس جگہ پہ سجدہ دیتا تھا۔ خیر میری باری آئی، پھر ہم نے نوافل ادا کیے اور پھر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ وہ ہماری جو لیڈرز تھی ان کی باتیں بار بار دماغ میں آ رہی تھی کہ دوسروں کو بھی جگہ دینی ہے۔ کافی ساری دعائیں کی، پھر اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے۔ اب وہاں پہ اتنا مزے کا ایک واقعہ پیش آیا کہ جیسے ہی ہم واپس گئے تو وہاں پہ کیونکہ پاک جگہ ہے تو آپ شوز نہیں لے کے جا سکتے، آپ کو ایک وہاں پہ ریکس بنے ہوتے تو آپ کو اس میں رکھنا ہوتا ہے۔ اب جی میں واپس آئی، کوئی 10 یا 11 ہو رہے تھے رات کے، تو میرے شوز غائب۔ اب میری دل میں جو خوشی کی جو لہر اٹھ رہی تھی نا وہ میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسے تو پیرنٹس پرمیشن نہیں دے سکتے کہ آپ ننگے پاؤں جو ہے نا وہ چلے جائیں ہوٹل تک واپس۔ تو خیر مجھے سب کہہ رہے تھے جو ہمارے ساتھ اور بھی ممبرس تھے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے کوئی شوز لے لیں تو آپ وہ پہن کے چلی جائیں۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، مطلب میں کسی کے پہنوں گی تو اوبویسلی جتنی اب مجھے تکلیف ہوگی یا جتنی میں اب سوچ رہی ہوں تو اگلے شخص کو بھی اتنی ہی ہونی ہے، تو اٹس بیٹر کہ میں ننگے پاؤں ہی چلی جاؤں۔ اب یقین کریے میری خواہش تھی کہ میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ ضرور ننگے پاؤں ہوٹل سے ادھر مدینہ شریف کی طرف یا پھر ہوٹل سے مکہ کی طرف جو ہے نا میں ننگے پاؤں آؤں۔ تو یہ خواہش میری الحمدللہ مکہ میں بھی پوری ہوئی اور مدینہ شریف میں بھی پوری ہوئی۔ یہ خواہش میری اس لیے تھی کہ میں کہتی تھی کہ شاید میری اس جگہ پاؤں لگ جائے جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے تھے۔ یہ بات ناممکن تھی کیونکہ وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ صفائی ہوتی ہے اور کتنے ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ تو وہ آئی تھنک بابا نے ہمارے سامنے ایک کتاب پڑھی تھی، شاید شہاب نامہ یوسفیہ، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جب وہ مدینہ شریف گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ مدینہ شریف کی خاک اپنی آنکھوں میں ڈال دی تھی اور وہ ان کی آنکھیں باقاعدہ دکھ گئی تھی۔ تو بس یہ خواہش شاید انہی کی اس سے آئی ہوئی تھی کہ میں کسی طرح بس میں بھی اپنی عقیدت کا اظہار کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جائیں وہاں پہ ان فیلنگس کو فیل کر سکیں۔ واقعی میں مدینہ شریف کی جو نرمی ہے، جو سافٹنس ہے، آپ اس کو خود فیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔